बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुमैरा अजमल। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम आपकी दरसी किताब जमात नहम का पहला सबक, जिसका नाम है हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ेंगे और समझेंगे। और जैसे ही ये सबक इख्तिताम पजीर होगा, हम उसकी मश्क का काम भी करेंगे। सबक की पढ़ाई के दौरान आने वाले मुश्किल अल्फाज और तराकीब के मानी और मफ़हूम भी साथ साथ हम पेंसिल से लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप पेंसिल हाथ में पकड़ें और जहाँ जहाँ हमें मुश्किल अल्फाज महसूस होंगे, हम उसका मतलब भी लिखते चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, आप ये तस्वीर देख रहे हैं। जी हाँ, ये मौलाना शिबली नोमानी की तस्वीर है। ये वही मुसन्निफ़ हैं जिन्होंने ये जो सबक अब हम पढ़ने लगे हैं, हिजरत नबवी, ये तहरीर किया है। प्यारे बच्चों, सिन्फ के लिहाज से ये जो तहरीर है, ये मज़मून है। जी हाँ, मज़मून। सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ेंगे। बच्चों, ये तारुफ़ आपके इम्तिहानात में दो तरह से आ सकता है, एक मारूज़ी सूरत में और एक मौज़ूई सूरत में। मारूज़ी में मुसन्निफ़ की तारीख़ पैदाइश से लेकर तसानीफ़ तक कोई भी सवाल लिखा हो सकता है और दिए गए 4 जवाबात में से दुरुस्त के गिर्द दायरे लगाने का कहा जाएगा। जबकि मौज़ूई सूरत में भी मुसन्निफ़ की तारीख़ पैदाइश और वफ़ात से लेकर आखिर तक कहीं से भी कोई ना कोई सवाल बनकर आ सकता है। लिहाजा हम तारुफ़ को बगौर पढ़ेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हर सतर में से एक ना एक सवाल ज़रूर बनाएं। तो हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। मौलाना शिबली नोमानी। मौलाना शिबली नोमानी 1857 में पैदा हुए और 1914 में इनका इंतकाल हुआ। आपकी मज़ीद वजाहत के लिए बता दूं कि ये 4 जून 1857 को पैदा हुए और 18 नवंबर 1914 में इनका इंतकाल हो गया था। कस्बा बंदौल, ज़िला आज़मगढ़, भारत में 1857 में पैदा हुए। उनके वालिद शेख हबीबुल्लाह वकील थे, यानी कि जो मौलाना शिबली नोमानी हैं, उनके वालिद का जो पेशा था वो वकालत था। आपको मज़ीद एक मालूमात के तौर पर बताना चाहती हूँ कि उनकी वालिदा का नाम था मुकीमा खातून। मुकीमा खातून, जी हाँ। शिबली ने भी कुछ दिन वकालत की, फिर अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। यानी कि जो उनके वालिद का शोबा था, वही मौलाना शिबली नोमानी ने भी आगाज़ में इख्तियार किया और उसके बाद उस वकालत को छोड़ दिया और फिर अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। वहाँ पे उन्हें सर सैयद अहमद ख़ान, इल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहसिनुल मुल्क और ऑर्नल्ड की सोहबत से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। मुस्तफ़ीद का मतलब है फ़ायदा हासिल करना। तो जब ये अलीगढ़ कॉलेज गए हैं, वहाँ पे उन्होंने फ़ारसी का उस्ताद मुकर्रर हो गए और फ़ारसी पढ़ाना शुरू की। तो वहीं पर उन्हें सर सैयद अहमद ख़ान, इल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहसिन मुल्क और ऑर्नल्ड की दोस्ती नसीब हुई, उनकी सोहबत मिली। उनकी कंपनी में उन्होंने बहुत कुछ सीखा और सिखाने का मौका मिला। 1892 में ऑर्नल्ड के साथ शिबली ने मिस्र, शाम, कुस्तुनतुनिया और दूसरे इस्लामी ममालिक का भी सफ़र किया। 1892 में यानी कि 1892 में मौलाना शिबली नोमानी ने ऑर्नल्ड के साथ मिस्र, शाम, कुस्तुनतुनिया इस्तंबुल को कहा जाता है, जो तुर्की में है। ठीक है, तुर्की का शहर जो इस्तंबुल है उसे कुस्तुनतुनिया कहा जाता है, और दीगर इस्लामी ममालिक का भी सफ़र किया। सर सैयद की वफ़ात 1898 के बाद अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा देकर आज़मगढ़ चले गए। देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात कब हुई? 1898 में। उसके बाद क्या हुआ कि जब उनकी वफ़ात हुई तो उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा दिया और आज़मगढ़ रवाना हो गए। फिर हैदराबाद, दक्कन के
دائرۃ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیا نام لیا ہے میں نے دائرۃ المعارف، کس جگہ کا نام ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو دائرۃ المعارف ایک ایسا ادارہ ہے جہاں مختلف مصنفین اپنی تحریریں پبلش کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی نظامت کا انہوں نے عہدہ سنبھال لیا۔ اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ ندوۃ العلماء، ندوہ کا مطلب ہے اسمبلی یا گروپ، اور ندوۃ العلماء کا اگر ہم انگریزی زبان میں مطلب جاننا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہاؤس آف نالج۔ یہ وہ ادارہ ہے جو 1894 میں قائم ہوا۔ تقریباً اس کو 126 سال ہو چکے ہیں اور 6500 اس کے طلباء و طالبات ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ابھی اس وقت ایک یونیورسٹی بن چکی ہے۔ اخیر عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ مولانا شبلی نعمانی نے پہلے دائرۃ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا، پھر لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں لایا جو کہ اب یونیورسٹی ہے، ایک اسلامی یونیورسٹی ہے، اور جب لاسٹ ایج آئی، جب ان کی زندگی کا اختتام ہونے والا ہوا، بزرگ عمر میں بزرگی کی حیثیت میں انہوں نے اعظم گڑھ میں ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا۔ دارالمصنفین مولانا شبلی نعمانی کی ایک اکیڈمی ہے جو کتابوں کی پرنٹنگ اور پبلشنگ، جس میں تراجم وغیرہ بھی ہوتے ہیں، وہ انہوں نے وہ ادارہ قائم کیا اور وہ آج بھی کام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹل وہ ابھی بھی ہندوستان میں موجود ہے اور اسی زور و شور سے اپنے کام کو سر انجام دے رہا ہے۔ امید ہے طلباء و طالبات آپ کو یہ پہلا پیراگراف بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ شبلی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی نے شاعری بھی کی، شاعری تو کرتے رہے، لیکن ان کا جو مشہوری تھی، جو شہرت تھی، وہ زیادہ تر ان کی نثر پہ تھا، یعنی کہ وہ ادبی تحریر کیا کرتے تھے، وہ نثری تحریر میں زیادہ مشہور ہو گئے، نثری انداز بیان کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات، مثلاً متنوع کا مطلب ہے قسم قسم کے، انواع و اقسام کے موضوعات، ٹاپکس، مثلاً تاریخ کا مطلب ہوتا ہے ہسٹری، تنقید، کرٹیسزم، سواہیں بایوگرافی، سیرت، حیات طیبہ، تذکرہ، ذکر، ادب، معاشرت یعنی کہ رسم و رواج، عقائد، عقیدے کی جمع ہے، تصوف، اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور سیاست، پولیٹکس پر قلم اٹھایا یعنی انہوں نے تحریر کیا، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے، مگر ان کے طرز اظہار یعنی کہ بیان کرنے کے طریقے میں ادبی انداز موجود ہے۔ ادبیت کی شان کا مطلب ہے کہ ادبی انداز تھا اور معراج تھی ان کی تحریر میں، ادبی انداز کی کامیابی تھی، شان تھی، یعنی کہ ان جیسی تحریر بہت کم نظر آتی تھی۔ ان کا بیان کرنے کا طریقہ سب سے نمایاں تھا۔ جوش بیان، ایجاز و اختصار، جوش بیان یعنی کہ جوشیلے انداز میں بیان کرنا، ایجاز و اختصار، ایجاز کا مطلب ہے معجزاتی طور پر بیان کرنا، اختصار مختصر سے نکلا ہے، مختصر، روانی، رواں دواں، برجستگی، فی البدی، محققانہ انداز، تحقیق کے انداز میں، غنائیت، موسیقیت اور شعریت اور شعری انداز ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ یہ جو ابھی ہم نے پڑھا، جوش بیان، ایجاز و اختصار، روانی و برجستگی، محققانہ انداز، غنائیت اور موسیقیت اور شعریت ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اسلوب بیان کا مطلب ہے بیان کرنے کا طریقہ،
یہ جو ہم نے خوبیاں پڑھی ہیں یہ ان کے بیان کرنے کی طریقہ جو تھا اس کی نمایاں خصوصیات تھیں، یعنی کہ ان کے ہر موضوع ہر مضمون میں یہ تمام خوبیاں وافر مقدار میں پائی جاتی تھیں۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں یعنی کہ انہوں نے جتنا بھی کچھ تحریر کیا وہ سب تو ایک طرف، لیکن سب سے بڑا جو ادبی کارنامہ ہے ان کا انداز بیان ہے، یعنی کہ بیان کرنے کا طریقہ جو دلوں کو بھا جاتا ہے، جو دلوں میں اتر جاتا ہے، مختصر انداز میں اس قدر خوبصورت بیان کرتے ہیں کہ تحریر پڑھنے والے یا قاری کے دل میں اتر جاتی ہے۔ شبلی کی متعدد تصانیف ہیں۔ اہم تصانیف میں شعر العجم، تصانیف کا مطلب ہے کتابیں، تو اہم تصانیف میں کون کون سی ہیں؟ شعر العجم جس کی 5 جلدیں ہیں، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سواہیں مولانا روم، سفر نامہ روم و مصر و شام اور سیرت النبی۔ سیرت النبی کی 7 جلدیں ہیں، وہ شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تصانیف شبلی کی جو وہ ہیں بڑی مشہور ہوئیں، اور تحریر تو ان کی اور بھی تھیں، لیکن جتنی شہرت ان کتابوں نے حاصل کی اور تقریباً تمام لوگ ان کتابوں سے کسی نہ کسی حد تک واقف ہیں۔ جی عزیز طلباء و طالبات، ابھی ہم نے مولانا شبلی نعمانی کا تعارف بہت غور سے اور فرداً ایک لائن کو ہم نے غور سے پڑھا اور اس کو سمجھا۔ اب ہم اس کا ایک مختصر سا پوائنٹس کی صورت میں، نکات کی صورت میں جائزہ لے لیتے ہیں۔ یہ وہ نکات ہیں کہ یہ وہ سوال بن سکتے ہیں کہ جو آپ کو بنانے ہیں۔ اگر آپ اس تمام تعارف کے اس انداز میں سوال لکھ لیں یا اس طرح سے نکات لکھ لیں تو آپ کو تعارف بآسانی یاد ہو جائے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے مولانا شبلی نعمانی کی تاریخ پیدائش 1857، تاریخ وفات 1914۔ نقطہ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 2، جائے پیدائش قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بہارت۔ نمبر 3، والد کا نام شیخ حبیب اللہ، جن کا پیشہ وکالت تھا۔ نمبر 4، مولانا شبلی کا پیشہ ابتدائی طور پر وکالت۔ نمبر 5، علی گڑھ کالج میں استاد ہوئے کس زبان کے؟ فارسی زبان کے۔ نمبر 6، علی گڑھ کالج میں کس کی صحبت ملی؟ سر سید حالی محسن الملک آرنلڈ۔ نمبر 7، آرنلڈ کے ساتھ سفر، مطلب کب سفر کیا اور کہاں کہاں کا سفر کیا؟ اس کا جواب ہے 1892 میں مصر، شام، قسطنطنیہ اور دیگر اسلامی ممالک۔ اگلا سوال، سر سید کی وفات کب ہوئی؟ جی ہاں، 1898 میں، 1898۔ علی گڑھ سے استعفیٰ دیا تو کہاں گئے؟ جی ہاں، اعظم گڑھ روانہ ہو گئے۔ حیدرآباد دکن کی نظامت کس کی سنبھالی؟ دائرۃ المعارف کی۔ لکھنؤ میں کون سی یونیورسٹی قائم کی؟ ندوۃ العلماء۔ لکھنؤ میں یونیورسٹی ندوۃ العلماء۔ اخیر عمر کا عظیم ادارہ دارالمصنفین۔ 13، نثر نگاری کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ شاعری بھی کی۔ شبلی کی تحریر کے موضوعات کون کون سے ہیں؟ تاریخ، تنقید، سواہیں، سیرت، عقائد، تذکرہ، ادب، معاشرت، تصوف، سیاست۔ 15، اسلوب بیان کی خوبیاں کیا ہیں؟ جوش بیان، ایجاز و اختصار، روانی و برجستگی، محققانہ انداز، غنائیت، شعریت۔ سب سے بڑا ادبی کارنامہ کیا ہے؟ جی ہاں، ان کا انداز بیان ہے۔ اور آخری سوال کہ مولانا شبلی نعمانی کی تصانیف کون کون سی ہیں؟ شعر العجم، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی،
سماح مولانا روم، سفر نامہ روم و مصر و شام اور سیرت النبی۔ امید ہے طلباء و طالبات آپ کو یہ تعارف بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔